نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم نے اللہ کے فضل سے 12واں پارہ پڑھا ہے۔ 12ویں پارے سے پہلے 11ویں پارے کے آخر میں سورہ ہود شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے تلاوت شروع ہوئی اور سورہ یوسف کا بھی تقریباً آدھا حصہ پڑھ لیا اور 12واں پارہ اس پہ ختم ہوا۔ گزشتہ کل سورہ برات ہماری چل رہی تھی، اس میں کچھ باتیں وہ باقی تھی، وہ عرض کرنی تھی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ کہ چونکہ منافقین کا بیان ہے تو ہمارے رب نے زکوٰۃ کا ایک حکم بیان کیا۔ اس کا پس منظر اسی صورت میں ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ جو منافقین ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو خیر خیرات کے سلسلے میں وہ بہت زیادہ لعن طعن کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کچھ دے دیں ان کو تو بڑے خوش ہو جائیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ تو کسی سے اس طرح امیدیں رکھنا کہ یہاں سے مجھے کچھ مل جائے، اللہ پاک کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک ایک تربیت والا جملہ فرما رہے ہیں کہ آدمی امیدیں رکھے تو اللہ سے رکھے۔ تو اگر لوگ اللہ سے امیدیں رکھیں گے، اللہ سے طمع رکھیں گے تو ضرورتیں تو اللہ پوری کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے رب نے فرض زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا۔ یہ 10ویں پارے میں فرض زکوٰۃ کے مصارف میں سب سے پہلا مصرف وہ فقراء ہے، پھر مساکین ہے۔ فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گزارے لائق ہو۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گزارے لائق ہو لیکن زکوٰۃ کا نصاب نہ ہو، تو وہ بھی مستحق ہوتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے میں اللہ کے رسول کی طرف سے اور بعد کے خلفاء کی طرف سے جو مدینہ منورہ چونکہ مرکز تھا، یہاں سے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے، جانوروں کی زکوٰۃ اور اناج کی زکوٰۃ، نقد پیسوں کی زکوٰۃ۔ تو ایسا شخص جو زکوٰۃ کی وصولیابی پر مقرر ہوتا تھا اس کو عامل کہتے تھے۔ عامل بھی کہتے ہیں اور مصدق بھی کہتے ہیں اس کو۔ مصدق کا لفظ اس میں ہے، حدیث میں ہے، اور عامل کا لفظ قرآن میں ہے۔ تو یہ جاتے تھے لوگوں سے وصول کر کے لاتے تھے، تو ان کو کچھ خرچہ بھی ملتا تھا، اور یہ جائز ہوتا تھا خرچہ، اللہ کے رسول خود دیتے تھے، اور حضرت عمر کو بھی ملا، اس طرح اور حضرات کو بھی ملا۔ تو کچھ نے لینے سے انکار کیا، جیسے حضرت عمر کو دیا تو حضرت عمر نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم لے لو، جب کوئی رزق اس طرح بغیر طلب کے آ جائے تو اس کو لے لینا چاہیے، چاہے وہ بعد میں تم خود خیرات کر لو، لیکن اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرائے مت کرو، اس سے استغنا مت برتا کرو۔ تو عامل جو ہوتا تھا زکوٰۃ کی وصولیابی والا، اس کو بھی زکوٰۃ لینے کی اجازت ہوتی تھی۔ عامل جو زکوٰۃ کی وصولیابی والا ہوتا تھا اس کو بھی زکوٰۃ لینے کی اجازت ہوتی تھی۔ ہمارے رب نے تیسرا مصرف ان کا بیان کیا ہے۔ چوتھا مصرف ہمارے رب نے بیان کیا، اس زمانے میں کچھ غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیوں دی جاتی تھی؟ تاکہ ہم ان کو کچھ دے دیں، ان کے دل ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور کسی موقع پہ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ کسی موقع پہ اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ تو یہ اسلام کے شروع میں یہ حکم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر صحابہ کے مشورے سے اس کو ختم کیا اور فرمایا کہ اب اسلام خود ایک بڑا مذہب ہے، اس کو کسی کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک
کوئی اگر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اخلاص کے ساتھ خود کلمہ پڑھے، اور ہم کسی کے دل کو پھیرنے کے لیے پیسے نہیں دیں گے، اگر اس کو اخلاص کے ساتھ آنا ہے تو آ جائے۔ لیکن شروع میں چونکہ اسلام کمزور تھا اور اس کے ماننے والے تھوڑے تھے، تو اس وجہ سے اس بات کا حکم دیا گیا، اور یہ والی چیز بعد میں حضرات صحابہ کرام کے مشورے سے یہ چیز ختم کر دی گئی۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم، اور پانچواں مصرف وفر رقاب، رقاب رقب سے ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب اس کا جو ہے وہ یہ ہے، کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے کسی بھی مسئلے میں، تو اس کا چھڑانے کے لیے، اس کو پیسے نہیں ہے اس کے پاس، چھڑانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ یا پھر رقاب کا ایک مطلب غلام ہے، کہ وہ غلام ہے اور اس کو جو ہے نا اس کی گردن چھڑانی ہے غلامی سے، تو گردن چھڑانے کے لیے اس کو اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو ہمارے رب نے ایسے شخص کے لیے بھی اجازت دی ہے۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں مجاہدین بھی آتے ہیں، اس میں مدرسے بھی آتے ہیں، اس میں یتیم خانے بھی آتے ہیں، اس میں اللہ کے دین کی ترقی کے لیے ہر وہ سبب جو اللہ کے دین میں بندہ لگ رہا ہے اور اس کے پاس وہ جان لگا رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کرے، اللہ کا دین سیکھے، اللہ کا دین سکھائے اور اس طرح وہ آگے بڑھے، تو فی سبیل اللہ میں عموم ہے، وہ جہاد کو بھی شامل ہے، وہ تبلیغ کو بھی شامل ہے، وہ مدرسے کو بھی شامل ہے، تو فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ دینا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کیا ہے، وہ ایک مسلمان غریب کا حق ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ دے دو، یہ مسجد بن جائے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دے دو جی مدرسہ بن جائے، زکوٰۃ دے دو جناب جو ہے نا ہسپتال بن جائے، زکوٰۃ دے دو جی اسپتال کی مہنگی مہنگی مشینیں خرید لو، ہم غریبوں کا علاج کریں گے، تو نہیں، یہ بات نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تو غریب کا حق ہے اور مسلم غریب کا حق ہے، تو فی سبیل اللہ افراد کو دی جائے گی، چیزوں کو نہیں دی جائے گی کہ بھئی زکوٰۃ سے فرنیچر لے لیا، زکوٰۃ کے پیسوں سے ہسپتال بنا لیا، زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ کر لیا، تو یہ نہیں۔ فی سبیل اللہ کی وضاحت میں یہ والی بات ضروری ہے۔ اور آخری مصرف ہمارے رب نے ابن السبیل کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، ایک مصرف اور رہ گیا، غارمین۔ غارمین مقروض کو کہتے ہیں، غرامہ تاوان ہے اس کے اوپر، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، مقروض آدمی ہے، تو مقروض آدمی کو زکوٰۃ دینا کہ اس کی گردن آزاد ہو جائے قرضے سے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جائے گی جو بیچارہ قرضوں کے اندر کیا ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ اور ایک ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل لفظی ترجمہ ہے راستے کا بیٹا، لیکن مراد اس سے مسافر ہے، اور مسافر ایسا کہ اس کا وہ نہیں ہے، وہ اپنے علاقے میں تو مالدار ہے لیکن جس جگہ پر ہے سفر میں وہاں کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اس تک پیسے پہنچنے کا، تو ایسے مسافر آدمی کو وہ پیسے دے سکتے ہیں آپ زکوٰۃ کے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ لیکن اگر ہے مسافر لیکن پیسے جیسے آج کل پہنچانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اس قسم کے حالات آ جاتے ہیں کہ جس جگہ اس کے پیسے ہیں وہاں سے کوئی راستہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ سفر میں ہے اور مجبور ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، جو اپنے علاقے میں تو مالدار ہے لیکن جس جگہ وہ سفر میں ہے وہاں تک کوئی رسائی ممکن نہیں ہے، تو ایسے مسافر کو وہ زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور یہ والی آیت تو میں نے تھوڑی سا ترجمہ اور کچھ وضاحت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں، یعنی آپ کے پاس آپ زکوٰۃ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ میں گیا تو ہم دو ساتھی تھے، ہم حضور تقسیم کر رہے تھے تو ہم نے بھی مانگا حضور سے، تو اللہ کے رسول نے ہمیں یوں دیکھا، یوں سر سے لے کر پیٹ تک پورا دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جیسے طاقتور اور مضبوط اور صحت مند پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے خود
زکوٰۃ کے مصرف کو بیان کیا ہے۔ اگر نبی بھی نعوذ باللہ غلط جگہ پہ دے گا تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یرضی بحکم نبی، نبی کا فیصلہ بھی یہاں نہیں چلے گا، اس لیے کہ خود اللہ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا ہے۔ اگر تم ان مصارف میں ہو تو میں تمہیں دے دوں گا، اور اگر تم ان مصارف میں نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے مجھے منع ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دوں، اس لیے میں تمہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو ایک بات یعنی اس 10ویں پارے میں ایک بات جو کل بیان نہیں ہوئی یہ رہ گئی تھی۔ ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق یہ بات سمجھنے کی ہے مسلمان کے ذمے کے ساتھ ہے، مسلمان کے پیسے کے ساتھ نہیں ہے۔ مسلمان کا مکلف ہونا ضروری ہے۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، تو چونکہ وہ نابالغ ہے، اس کے ذمے پہ نہ زکوٰۃ ہے، نہ اس کے ذمے پہ نماز ہے، نہ اس کے ذمے پہ حج ہے، نہ اس کے ذمے پہ روزہ ہے۔ نابالغ بچہ ہے، چونکہ اس کا ذمہ ابھی مکلف نہیں بنا، اس لیے اس پہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک آدمی بالغ ہو گیا، اب اس کے پاس پیسے آ گئے، تو زکوٰۃ کا تعلق ذمہ کے ساتھ ہے۔ اس کا مکلف ہونا، اس کا ذمہ دار ہونا، اس کا اللہ کی طرف سے پابند ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ تو پھر بھی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی سزا کا بیان قرآن پاک میں ایک 4 پارے میں ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا نہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، بخل کرتے ہیں، یہ مال کا اپنے پاس رکھنا ان کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے۔ یہی مال ان کے گلے میں کل قیامت کے دن توق ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے ہیں، زمین کسی نے دبائی، الفاظ حدیث کے 1 بالش زمین، حالانکہ 1 بالش زمین کسی کام کی نہیں ہے، اتنی زمین دبائی، تو آپ نے فرمایا 7 زمین تک یہ اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ تم نے کیوں کسی کی جو ہے وہ زمین دبائی؟ اسی طرح یہی مال کل قیامت کے دن ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے یہ گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، اور اس آدمی کے گلے سے لپٹے گا اور اس کے یہاں سے پکڑے گا، دونوں جبڑوں سے اس کو کھینچے گا اس طرح۔ تو یہ مال اس کو کہے گا، یہ سانپ کہے گا کہ میں تیرا خزانہ، تو نے مجھے جمع کیا تھا۔ یہ پھر حضور نے یہ والی آیت وہاں پڑھی ہے۔ 10ویں پارے کے اندر ہمارے رب فرماتے ہیں، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، یہ سونا چاندی کل قیامت کے دن اللہ دوزخ کی آگ میں گرم کریں گے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، سرخ کر کے ان کی پیشانی پہ داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں اور باقی بدن کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ کہا اس لیے نہیں کیا، آدمی جب کسی غریب کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے تیور بدلتے ہیں، تو کہا کہ یہ تیور کیوں بدلے، یہ مال تو میں نے دیا، تو یہاں داغا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ کنارہ ہو جاتا ہے، یا یوں، تو کہا پہلو کو داغا جائے گا۔ پھر وہ غریب کی طرف پیٹ کر لیتا ہے تو اس کی پیٹ کو بھی داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ وہ تیرا خزانہ ہے جس کو تو نے جمع کیا، اور تجھے اس کی سزا دی جائے گی۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات ہمارے رب نے یہ بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل تھے، چونکہ منافقوں کا بیان ہے، منافقوں کا سردار، اس نے بہت تنگ کیا تھا پوری زندگی اللہ کے رسول کو، اور یہاں تک کہ اماں جان حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی، اور بڑا بدتمیز آدمی تھا، 1 نمبر کا، اور نبی کے بارے میں بہت گندے گندے جملے اس کی زبان سے، پوری زندگی تنگ کی۔ ان کا بیٹا
مخلص مسلمان. تو عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا اور موت کا وقت تھا. بیٹا آیا کہ حضرت آپ آئیں، میرے والد صاحب کو اپنی قمیص بھی دے دیں برکت کے لیے، آپ اپنا لعاب مبارک وہ بھی اس کے منہ میں ڈال دیں، اور آپ اس کا سر بھی گود میں رکھ دیں، آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے. تو حضرت عمر کو پتہ چلا. حضرت عمر نے بعد میں کہنے لگے میں کیسا عجیب آدمی ہوں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضور جانے لگے. تو حضور کی چادر پکڑ لی حضرت عمر نے، آپ نہیں جائیں گے. عمر، اللہ حضرت آپ کو یاد نہیں ہے کیا کیا بدتمیزیاں کی اس نے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا مسکراتے ہوئے، عمر عمر یہ میری چادر چھوڑ دو. اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے کہ تم ایسوں کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، میں اس اختیار کی وجہ سے جا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ جو آپ کے دل میں تھا وہی ہوا. آپ کے دل میں کیا تھا؟ اس عبداللہ کا تعلق انصار کا ایک قبیلہ تھا، دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اس کا تعلق خزرج کے ساتھ تھا. چونکہ یہ سردار تھا تو اس کے ماتحت بہت سارے لوگ تھے. تو آپ چلے گئے، آپ نے اس کا سر گود میں رکھا، مر چکا تھا، لعاب ڈالا، قمیص مبارک دے دی، دفن میں شریک ہوئے، قبر پہ کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھا آپ نے، یہ سارے کام کیے. جب یہ منظر منافقوں نے دیکھا اس کے قبیلے، تو 1000 لوگ مسلمان ہو گئے. یہ آپ کے دل میں تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ میرے استغفار سے، میری قمیص سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کلمہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس. میرے لعاب سے کچھ نہیں ہوگا. یہ چیزیں تو برکت کا سبب تب بنتی ہیں جب ایمان ہو. اگر ایمان ہے اور بندہ گناہگار ہے تو کوئی بھی کسی بھی اللہ والے کا کوئی پانی کا جو ہے نا قطرہ بھی کام کر جاتا ہے. لیکن جب ایمان ہی نہیں ہے تو نبی کی قمیص نے بھی نہیں بچایا، اور نبی کے لعاب نے بھی نہیں بچایا، نبی کے جنازے نے بھی نہیں بچایا، نبی قبر پہ کھڑے ہوئے معافیاں مانگ رہے نہیں بچائے. اور جب یہ سارا کام ہوا اور بندے سارے مسلمان ہوئے، اب اللہ کا حکم آیا یہ 10ویں پارے میں کہ خبردار ان منافقوں میں سے آئندہ کوئی مرے گا تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا. کیوں؟ یہ کافر ہیں، اور کافر کے لیے آپ نے بخشش نہیں مانگنی، اور آپ نے جو ہے وہ آئندہ کے لیے خیال رکھنا ہے. اور حضور کے چچا کا کفر پہ انتقال ہوا، یہ ہمارا بھی کل گزرا ہے، یہ 11ویں پارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا مانگنی شروع کی. تو صحابہ کرام جو ان کے رشتہ دار، ابا، چچا، بیٹا کفر پہ مرے تھے، سب نے دعائیں شروع کی. تو اللہ پاک نے منع کیا کہ کسی مسلمان کے لیے کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں. لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھی فلانے کافر کا انتقال ہوا، یار ہمارا کاروباری دوست ہے، یار ہم کیا کریں، اس کے جنازے میں جائیں؟ تو جنازے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ہاں، تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں. کوئی دوست ہے ہمارا، ہے غیر مسلم، تعزیت کے لفظی معنی تسلی کے آتے ہیں. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ فلانے کو بخش دے، ہاں یار ہمیں افسوس ہوا، ہم آپ کے پاس دلاسے کے لیے آئے، اللہ آپ کو صبر دے دے، یہ جملہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بھئی فلانے کا انتقال ہو گیا، فلانے کو اللہ بخش دے، جیسے ہم مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو کافروں کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہیں. یہ بات ختم ہو گئی. پھر اسی طرح آگے 11واں پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے. 11ویں پارے میں صحابہ کرام کے فضائل، مہاجرین کے فضائل، انصار کے فضائل، اور قیامت تک ان صحابہ کی ترتیب پہ چلنے والے، ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے، ان کے لیے رضامندی کا اعلان کہ اللہ پاک ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اسی طرح ایک قصہ یہ ہوا، چونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے رب نے ہمیں سکھائی ہیں. مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کا تعلق کافروں کے ساتھ تھا جن کو منافق کہتے ہیں.
انہوں نے کیا کیا، ایک مسجد بنائی، اس کو کافروں کا ہیڈ کوارٹر ان کو بنانا تھا کہ یہاں ہم خفیہ مشورے کریں گے، لیکن برکت کے لیے حضور کو کہا کہ آپ آ جائیں، ایک نماز تو پڑھ لیں یہاں پر تاکہ ہمیں برکت مل جائے، پھر ہم اپنی نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی میں آؤں گا۔ واپسی ہی میں ہمارے نبی پر وحی آ گئی کہ کبھی بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسجد بنائی، یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد ضرار ہے، ضاد کے ساتھ، یہ نقصان دینے والی ہے، اور یہ جو خدا اور خدا کے رسول کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ جگہ بن رہی ہے، کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ ہاں، قبا والی مسجد میں جائیں آپ، یہ مسجد وہ مسجد ہے جس کے پہلے دن میں جڑوں میں تقوی ہے۔ کلثوم ابن حدم یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے، اور یہ جو قبا کا محلہ ہے نا، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، خدا نے تمہاری تعریف کی ہے؟ تو حضور انہوں نے کہا، ہم جب پیشاب کرتے ہیں پہلے استنجے کو سکھاتے ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی چیز ہے جو اللہ پاک نے تمہاری تعریف کی ہے۔ تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، مسجد زرار میں آپ نے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی۔ اسی طرح اس صورت میں ہمارے رب نے ایمان والوں کے مال اور جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ کون سے ایمان والے کا؟ وہ جو اللہ کے نام پر اپنے جانوں تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ والی چیز تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ لہٰذا ایمان والوں، تم نے اچھی طرح جو ہے وہ اپنے رب کے دین پر چلنا بھی ہے اور آگے اس کی محنت بھی کرنی ہے۔ پھر ایمان والوں کی صفات کا بیان ہے، اس کے ساتھ ہی وہ آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کو ابو طالب کے بارے میں سنائی۔ اسی طرح اس صورت میں غزوہ تبوک کے اندر 3 مخلص صحابی رہ گئے تھے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، یہ 3 حضرات رہ گئے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو منافقین جھوٹے اعذار کرتے رہے، حضور ان کو چھوڑتے رہے، لیکن جب یہ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں کیا، انہوں نے خود معاملہ خدا پہ چھوڑا۔ تو 50 دن تک اللہ کے رسول اور صحابہ نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور 50 دن جو ہے وہ ان پر قیامت کے گزرے۔ بیویوں کو بھی الگ کر دیا، طلاق تو نہیں دی، بیویاں بھی الگ ہو گئی، کوئی صحابی نے گفتگو نہیں کی، دو تو گھروں میں بیٹھ گئے۔ کعب ابن مالک ذرا بیدار اور سردار قسم کے آدمی تھے، یہ چلتے پھرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ کسی صحابی نے ان کو سلام کا جواب تک دیا ہو۔ کیوں؟ بھئی اللہ کے رسول نے منع کیا۔ لیکن یہ تھے کہ حضور کے قریب نماز پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں جب میں حضور کے قریب نماز پڑھتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تھے، اور میں آنکھوں کے کنارے سے حضور کو دیکھتا تھا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں سلام پھیر لیتا تھا اب حضور کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ چہرہ پھیرنا میرے لیے بہت زیادہ شاق تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کافروں کے بادشاہ نے مجھے خط لکھا کہ کعب، تمہیں تمہارے نبی نے چھوڑ دیا ہے، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے، تمہیں سردار بنائیں گے، خدا تمہیں ذلت کی جگہ پہ نہ رکھے۔ انہوں نے جیسے ہی خط دیکھا اس کو پھاڑ کر کے تندور میں ڈال دیا، کہا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا کہ کافر طمع کر رہے ہیں میرے لیے کہ میں مذہب کو چھوڑ دوں، اور پھر روتے ہوئے آ گئے۔ تو 50 دن تک اس پر حضرت شیخ بہت اچھا تبصرہ فضائل اعمال میں کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ اور پھر یہ والی بات کہ یہ کعب اور یہ تینوں صحابہ ہر تقاضے کے لیے، ہر خروج کے لیے، ہر جگہ پیش تھے، اور صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے ہٹ گئے تو اللہ پاک کی طرف سے
یہ والا مسئلہ آیا اور 50 دن تک ان پر جو ہے وہ مصیبت گزری، اور اللہ پاک نے 2 آیتیں نازل کر کے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اسی طرح اس سورہ برات کے آخر میں ہمارے رب اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو بتا رہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یعنی آپ حیران ہوں گے، کل قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں نیکیاں تلیں گی۔ کیا تلیں گی؟ نیکیاں تلیں گی۔ نیکیاں کیا ہوتی ہے؟ نیکیاں نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اللہ کا نام ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، کتاب الجہاد اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لوگ جو اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، پھرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ جو گھوڑے کی گندگی ہے، کل قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ تلیں گی۔ یہ کتنا بڑا اللہ کے راستے کا جو نکلنا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ جو لوگ اپنی گاڑیاں وقف کرتے ہیں، اپنے بہت سارے لوگوں نے اپنے مکانات وقف کیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اپنی زمینیں وقف کی ہوئی ہیں، جس میں اللہ پاک کا دین، اللہ پاک کے دین کی سربلندی کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، ان کا کتنا بڑا اجر اللہ پاک کے دربار میں ہے۔ تو یہ پیسہ، یہ چیزیں، یہ آدمی یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ قیمتی پیسہ وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے اپنے دین کے لیے۔ قیمتی جان وہ ہے جو اللہ کے دین کے کام آ جائے۔ قیمتی سوچ وہ ہے جو اللہ کے دین پہ لگ جائے، اور قیمتی رائے وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم قدم کا اجر، اور یہ یعنی بلندی پہ جائیں، اترائی پہ اتریں، کہیں پر بھی اللہ جل جلالہ نے یعنی وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، ایک ایک قدم قدم پہ اللہ پاک کے راستے میں چلنے والے، ان کو اللہ جل جلالہ ان کی قدم قدم کی اللہ پاک کے ہاں قیمت ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص اللہ کے یعنی اللہ کے رسول تمنا کر رہے ہیں، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری بڑی چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی ملے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ لیکن اللہ جل جلالہ، جیسے کتاب الجہاد کی روایت ہے، جب ان مجاہدین کو اللہ پاک پوچھیں گے کہ تمہاری کیا چاہت ہے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ایک چاہت ہے ہماری، وہ کیا؟ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم دوبارہ آپ کے نام پہ ذبح ہو جائے اور آپ کے پاس آ جائیں۔ تو اللہ پاک جواب دیں گے اور کوئی خواہش کرو، جو ایک دفعہ آ جاتا ہے ہمارے پاس، ہم دوبارہ اس کو دوبارہ نہیں بھیجتے، اس کے علاوہ کوئی خواہش کرو۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں اس میں جتنا مزہ آیا تھا آپ کے نام پہ کٹ مرنے میں، وہ مزہ یا اللہ ہمیں دوبارہ چاہیے، کہ آپ کے نام پہ جو ہے نا، ہم آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے تلوار لگا، گولی لگی اور آدمی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا ایک چھوٹی سرخ چونٹی، کہا کہ جتنا وہ آدمی کو چبھ جاتی ہے، کاٹ لیتی ہے، یا معمولی سی سوئی اس کی چبن، کہا کہ شہید کے جان نکلنے کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے، کہا بس اتنی سی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب نزع کی حالت شہید کی جو ہے نا بہت بری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شہید چلا گیا، اس کا خون، روایتوں میں آتا ہے اس کو خون کے ساتھ ہی دفن کر لو، اس کو خون کے ساتھ ہی کیا کر لو؟ دفن کر لو۔ فرمائے کل قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کے جسم سے تازہ تازہ خون نکلے گا۔ فرمایا کہ شکل تو اس کا سرخ ہوگا خون کی طرح، لگے گا یار یہ تو خون ہے اور خون میں تو بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا اس کی شکل تو سرخ ہوگی لیکن اس کی خوشبو اور مہک مشک عنبر جیسے ہوگی۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے
ان کو اعزاز ملے گا. یہ پوری صورت اسی پر مشتمل ہے جو میں کل سے غزوہ تبوک اور یہ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اور آخری آیت، آخر سے پچھلی آیت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ تمہاری تکلیف اس نبی کے اوپر بڑی شاق ہے، یعنی تم سے بہت محبت کرتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد جاءکم، قیامت تک کے سارے انسان مراد ہے، مسلمان مراد نہیں ہے، صرف کافر بھی مراد ہے. تم یہ بھی جمع مذکر ہے، اس میں بھی سارے مسلمان یعنی سارے کافر مراد ہیں. کافروں کی تکلیف بھی حضور پر شاق ہے. حریص علیکم، کم یہ بھی جمع مذکر ہے، اس میں بھی کافر مراد ہیں، سب مراد ہیں. تمہارے پاس رسول آئے ہیں، یعنی مسلمان اور کافر سب کے لیے آئے ہیں. تمہاری تکلیف نبی کے لیے شاق ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، کافروں کی تکلیف بھی ان کے لیے شاق ہے. حریص علیکم، نبی تمہاری ہدایت کے حریص ہیں، ان کی بڑی چاہت ہے کہ سب کو ہدایت ملے. باقی اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. یہ تینوں صفتیں، کم، تم اور کم، اس میں سب شامل ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب یہاں ایمان والوں کی تخصیص ہو گئی کہ ایمان والوں کے ساتھ ہمارے نبی بڑے شفیق ہیں اور بڑے رحیم ہیں. اب آپ حیران ہوں گے، یہ رؤوف اللہ کی صفت ہے. رؤوف کس کی صفت ہے؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم. یہ قرآن میں یہ اللہ کی صفت ہے. رحیم بھی اللہ کی صفت، رؤوف بھی اللہ کی صفت. اب اللہ کی آپ سخاوت دیکھیں، اپنی صفات محمد الرسول اللہ کو دے دی. اپنی صفات کس کو دے دی؟ حالانکہ اللہ کی صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن اللہ نے اپنی صفات حضور کو دے دی کہ جیسی شفقت اللہ کے پاس ہے ویسے ہی شفقت، اور جیسا ترس اور رحم اللہ کے پاس ہے ویسے ہی ترس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت عجیب آیت ہے. اور یہ آیت اور اس کے ساتھ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، احادیث میں آتا ہے یہ سورہ برات کی جو آخری ٹکڑا ہے حسبی اللہ سے 7 دفعہ صبح فجر کے بعد، 7 دفعہ مغرب کے بعد. فرمایا کہ اخلاص سے پڑھو، دل سے پڑھو، بے دہانی میں پڑھو، دہان کے ساتھ پڑھو. اللہ تمہیں اس آیت کے 7 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے ہر بلا، ہر ناگواری، ہر شر سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. کتنے سارے لوگ قید ہوئے، انہوں نے یہ 2 آیتیں پڑھی، اللہ پاک نے ان کے لیے راستہ نکالا. جس مشکل میں ان آیتوں کو پڑھو گے اللہ جل جلالہ تمہاری اس مشکل کو حل کریں گے. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمارے یہ بیٹھنا قبول فرما، اللہ ہمیں امتحانات سے محفوظ فرما، اللہ بیماریوں سے ہمیں بچا، ہسپتالوں کے چکروں سے حفاظت فرما، اللہ بدن کو کامل صحت دے دے. اے اللہ عافیت فرما. اے اللہ آپ کی توفیق سے یہ 12 سپارے پڑھے گئے اور ہمارے بزرگوں نے، بھائیوں نے ان 12 سپاروں کو سنا. اللہ باقی 18 پارے بھی آسان فرما. اللہ بہت ہی خیر کے ساتھ اس قرآن پاک کو مکمل فرما، اس کی تفسیر کو مکمل فرما. اللہ جتنی نشستیں ہیں، جمعے ہیں، جتنی چیزیں باقی ہیں، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحم سے یا اللہ ان تمام چیزوں کو آسان فرما. ہمارے بنوری ٹاؤن کے علماء کرام، ان کی تشکیلیں ہو گئی ہیں، یہ بچے سال کے لیے نکل رہے ہیں. کل صبح ان بچوں کی روانگی ہے. اللہ پاک ان تمام بچوں کے لیے سال تبلیغ کے اندر لگانا آسان فرما، اور ان بچوں کی دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے سے حفاظت فرما. اللہ پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک ان بچوں کو یا اللہ اپنے گھر عافیت کے ساتھ واپس لے آ.
ان کی تربیت کا بندوبست فرما، ان کی تزکیہ کا بندوبست فرما، دین کے مٹنے کا غم ان کو عطا فرما، ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرما، ہر شیطان مردود سے، ہر نظر سے، ہر جادوگر سے، ہر چور سے، ہر ڈکیت سے ان تمام بچوں کی حفاظت فرما۔ ان علماء کرام کی صلاحیتیں اپنے مبارک دین کے زندہ کرنے کے لیے استعمال فرما۔ اللہ پاک ہماری یہ دعا ان بچوں پہ لگا دے اور ان کے عملوں میں ہمیں حصہ عطا فرما، ان کے عملوں میں ہمیں حصہ عطا فرما، ہمارے عملوں میں ان کو حصہ عطا فرما، اور اپنی امان اور حفظ کے اندر ان تمام بچوں کو لے لے۔ یا اللہ ان سب کے آپ کفیل بن جا، ان سب کے آپ حفیظ بن جا، ان سب کے آپ وکیل بن جا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔